کئی دفعہ لوگ کیا کرتے ہیں، زکوٰۃ کیسے دیتے ہیں؟ آپ دکان پہ جا کے ہم کہتے ہیں کہ وہ نا راشن دینا ہے، تو وہ بھی پوچھتا ہے کہ یا کپڑے دینے ہیں، وہ بھی پوچھتا ہے ملازموں کے، الگ سے رکھے ہوتے ہیں جی انہوں نے الگ سے رکھے ہوتے ہیں پیکٹ بنا کے کہ جی یہ والا ہے، یہ گھٹیا دال ہے، گھٹیا چاول ہے، گھٹیا تیل ہے، یہ آپ دے دیں انہیں. ہم کہتے ہیں ہاں ان کو تو یہ بھی نہیں ملتا تو کوئی بات نہیں، ہم یہی دے دیتے ہیں. اچھا میں یہ بھی نہیں کہہ رہی کہ آپ ان کو پیور شفون اور پیور سلک کے جوڑے دینا شروع کر دیں کہ چاہے صدقات میں دے رہے ہیں، زکوٰۃ میں دے رہے ہیں، لیکن یہ کہ بات تو یہ نا کہ ظاہر ہے وہ چیزیں آپ نے دینی ہے نا جو وہ مینٹین کر سکتے ہیں، جو وہ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن کوالٹی تو اس کی بھی اچھی ہونی چاہیے نا. اسی کوالٹی کا سامان جو ہوتا ہے وہ ان کو دینا چاہیے. اور مجھے تو کئی دفعہ اب یہ بھی ہوتا ہے، یعنی میڈیسن جب میں پڑھتی ہوں تو میں دیکھتی ہوں کہ ہم وہ لال رنگ کی شربت جو کہ صحت کے لیے نہایت خراب ہے، میں کہتی ہوں ہائے ہائے یہ دے دے کے تو ہم ان کو ہسپتالوں تک پہنچا رہے ہیں، پھر نمک اتنا دے رہے ہیں، پھر اسی طرح ہم چینی دے رہے ہیں. پیسے دے سکتے ہیں، چیزیں لے کے دے سکتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جب آپ ان کو پیسے دیتے ہیں نا تو وہ پیسے ضائع کر دیتے ہیں. دیکھیں جو لوگ اس طرح سے ہوتے ہیں نا، ایک تو ذرا غریب ہیں، مجبور ہیں، اپنی پریشانیاں ہیں، تو جب ان کو نا ان کے اندر نا فائنینشیل سمارٹنیس بھی نہیں ہوتی ہے، اور جب آپ دیتے ہیں ان کو تو یہ کیا کرتے ہیں کہیں اور خرچ کر دیتے ہیں اور پھر آ کر آپ سے مانگتے ہیں. پھر اب آپ کتنا چیک رکھ سکتے ہیں نا، ایک حد تک ہی انسان کر سکتا ہے، وہ کرنا چاہے کرنے پہ ہیں تو وہ لوگ بہت کچھ کر لیتے ہیں. پھر آیت نمبر دیکھیں 266 کو، اَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، کیا چاہتا ہے کوئی ایک تم میں سے کہ ہو اس کے لیے ایک باغ کھجوروں کا اور انگوروں کا اور بہتی ہوں اس کے نیچے سے نہریں. دوبارہ سے امیجن کریں. اور یہاں پہ دیکھیں باغ کون سے باغ ہیں، کھجور اور انگور. یعنی آپ نے کبھی اگر کھجوروں کے باغات دیکھے ہوں اور آپ نے اسی طرح سے یہ انگوروں کے دیکھے ہوں، جس طرح سے وہ نا بہت رچ فیلنگ دیتے ہیں جو باغات ایسے ہوتے ہیں. لہو فیہا من کل ثمرات، اس کے لیے اس میں ہر طرح کے پھل ہوں. وَأَصَابَهُ الْكِبْرُ، اور پہنچے اسے بڑھاپا. وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ، اور اس کی اولاد ہو کمزور. فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ، پھر پہنچے اسے ایک بگولا جس میں آگ ہو. فَاحْتَرَقَتْ، پس وہ جل جائے. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اسی طرح واضح کرتا ہے اللہ تمہارے لیے نشانیاں. لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، کہ تم غور و فکر کرو. تو یہاں پہ ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے کہ امیجن کریں کہ سب کچھ ہے، آپ بوڑھے ہیں، اولاد بھی ابھی اتنی انڈیپینڈنٹ نہیں ہوئی ہے، چھوٹی ہے، اور وہاں پہ کچھ ایسا ہو گیا ڈیزاسٹر، نیچرل ڈیزاسٹر، سب کچھ ختم ہو گیا. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا واضح کر رہے ہیں ان آیات کے ذریعے، کیا غور و فکر جو ہے وہ ہمیں سکھا رہے ہیں. یہاں پر ہمیں جو بات بتائی جا رہی ہے نا وہ کیا ہے کہ انسان جب غلط نیت سے اور غلط وہ جو نیگیٹو سارے وہ معاملات ہیں اس کے ساتھ کوئی سپینڈنگ کرنی شروع کر دیتا ہے تو وہ اپنی زندگی میں مشکلات پیدا کرتا ہے. وہ یہ کیا ہوگا پھر آخرت میں؟ ہم بڑا سوچ رہے ہیں میں نے تو یہ بھی دیا، وہ بھی دیا، یہ بھی کیا، آخرت میں کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا پاس. وہ ایک جو ہیلپ لیسنس کی فیلنگ ہے نا، اس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ اس کو محسوس کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ تو سب کچھ ختم ہو گیا. تو دنیا میں جب ہم نے انویسٹ کرنا ہے تو ہم نے یہ سوچ کے کرنا ہے کہ وہاں پہ میری ہیلپ لیسنس نہیں ہونی چاہیے. دنیا میں اگر مجھے کسی کے آگے چپ کرنا پڑ گیا، کسی نے میری ویلیو نہیں کی، کسی نے میری قدر نہیں کی، گزارا ہو جائے گا. لیکن وہاں پر اگر میرا لاس ہو گیا تو پھر تو جیسے ایک آپ کا سارا بزنس بھی فلاپ ہو گیا جو آپ نے انویسٹ کیا تھا، اور آپ کے وہ بچے بھی اس قابل نہیں ہیں کہ آپ کی کوئی ہیلپ کر سکیں، آپ بالکل ویسے ہوں گے. دیکھیں قرآن میں جو مثالیں آتی ہیں نا وہ بہت ہی بہترین ہیں، بہت ہی امپیکٹفل مثالیں ہیں. پھر اس کے بعد کیا بتایا گیا؟ آیت نمبر 267، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انفقوا من طیبات ما کسبتم، خرچ کرو پاکیزہ چیزوں میں سے جو کمائی تم نے. دو امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں یہاں پہ، طیبات، طیب چیز خرچ کرنی ہے، کسبتم، جو کمائی تم نے، جن کے لیے تم نے خوب سٹرگل کی، خوب محنت کی. وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور اس میں سے جو نکالا ہم نے تمہارے لیے زمین میں سے. یعنی اللہ تعالیٰ نے وہ ہمیں دی چیزیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ملی، اب ہم نے اس میں سے خرچ کرنا ہے، اس کے لیے ہمیں سٹرگل کرنی پڑے گی.
कसबतुम, ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھنا اور کسی کی ڈیوٹی لگا دینا، کچھ نہ کچھ اسٹرگل آپ کو کرنی پڑے گی. اس کے بغیر، اسٹرگل کے بغیر چیز کسی تک پہنچتی نہیں ہے. اور وہ بھی چیز کیسی؟ طیب. ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ، اور نہ تم ارادہ کرو ناپاک کا، الخبیث کا، اس میں سے جو تم خرچ کرتے ہو، حالانکہ نہیں تم لینے والے اسے مگر یہ کہ تم چشم پوشی کر جاؤ اس میں سے. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور جان لو بے شک اللہ بہت بے نیاز ہے، بہت تعریف والا ہے. اگین اے ویری 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 امپورٹنٹ میسج یہاں پہ جو دیا گیا ہے. پاکیزہ چیزیں خرچ کرنی ہیں، اپنی اسٹرگل بھی اس میں کرنی ہے، خبیث چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے کہ وہ دیں، یعنی وہ چیزیں ہم اپنے لیے بھی پسند نہ کریں کہ کوئی ہمیں دے. یعنی کچھ جنرل پرنسپلز ہوتے ہیں نا. آپ اگر کوئی جوڑا لے کر آتے ہیں اور وہ پھٹا ہوا نکلتا ہے تو کیا پسند کرتے ہیں؟ فوراً واپس کرنے جاتے ہیں، چاہے آپ نے برانڈیڈ لیا ہے یا عام دکان سے لیا ہے. ٹھیک، آپ کوئی 2 دن پرانا سالن پڑا ہو تو کیا کرتے ہیں؟ کھانا پسند کرتے ہیں. آپ کو پتہ چلے آپ کسی کے گھر گئے ہیں، انہوں نے کوئی پتہ نہیں 6-8 مہینے پہلے فریز جو کیا تھا وہ نکال کے اب آپ کو دے دیا ڈال کے کھانے کے لیے. پسند کریں گے آپ؟ جو چیزیں ہم اپنے لیے نہیں پسند کرتے وہ ہم دوسرے کو نہ دیں. اچھا، لیکن اب اس میں ایک پریکٹیکل مسئلہ بھی آتا ہے. کئی دفعہ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو ویسے بڑی ٹھیک ہوتی ہے اور اس کو ذرا سا وہ فکس کر لیں تو وہ بڑی اچھی طرح استعمال کر سکتے ہیں، ان کے پاس وہ بھی نہیں ہوتی. اور اگر ہم ان کو یہ بتا کے یا تو فکس کروا کے یا ان کو بتا کے کہ جی آپ یہ چیز اس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں، وہ دے دیتے ہیں. اور ہر دفعہ وہ چیز نہیں ہوتی، اس چیز کو بھی آپ نے کہیں نہ کہیں یوز کرنا ہوتا ہے. کئی دفعہ ہوتا ہے، میں نے دیکھا ہے کام والے ہیں، مثلاً میرے پاس ہر سال میں دیکھتی ہوں وہ سنگل جراب کے ڈھیر لگ جاتے ہیں. ہوتا ہے نا، یہ ہمیشہ ہر گھر کی اسٹرگل ہے کہ آپ کو پیئرز جو ہے نا وہ نہیں ملتے، آپ اپنے سے سنبھال کے رکھتے ہیں، پتہ نہیں کہاں اڑ جاتے ہیں. اب وہ اتنی جرابیں سنگل 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 پڑی ہوتی ہیں تو وہ جو کام والی کہتی ہے باجی مجھے دے دیں، ان کو بڑے طریقے آتے ہیں. وہ کئی دفعہ کباڑیے کو دے دیتی ہیں، کئی دفعہ وہ اس کے ساتھ کوئی میچ کر کے اس طرح کر لیتے ہیں. جی، کئی دفعہ ایسے بھی وہ لوگ کرتے ہیں کہ بہت سردی ہے تو 2 جرابیں جو پہنے اندر وہ پہن لیتے ہیں. تو اگر وہ لوگ ویسے لیتے ہیں تو دیٹ از فائن. یہ نہیں ہے کہ اب آپ کوئی چیز دے ہی نہیں سکتے. جو چیز کئی دفعہ ہمارے کام کی نہیں ہے وہ دوسرے کے لیے بہت کام کی ہو جاتی ہے. اچھا، یہ ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے. مثلاً کئی دفعہ میری اپنا کوئی رشتہ دار ہے، وہ کوئی چیز کہہ رہی ہے یہ تو میرے بالکل کام کی نہیں، میں کہتی ہوں ہائے مجھے دے دو. تو ہمیں نا تھوڑا سا بیلنس سمجھنا پڑے گا کہ یہ مطلب نہیں اس آیت کا کہ اب ہم کچھ بھی نہیں دے سکتے. لیکن کچھ لوگوں کا طریقہ کیا ہوتا ہے، ہمیشہ 5 دن کھانا رکھے رکھا اور پھر نکال کے دیا. کبھی کوئی فریش چیز دینی ہی نہیں، ہمیشہ پھٹے ہوئے کپڑے دینے. کسی کو کوئی چیز دینی ہے تو بیکار ترین چیز جو ہے وہ نکال کر دینی. یہاں پر اس کی بات ہو رہی ہے. تو یہ جو ہے نا، جو ردی مال صدقہ دینا ہے نا، اس کے بارے میں ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ کام نہیں کرنا چاہیے. برا بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہ آیت ہم انصاریوں کے حق میں نازل ہوئی ہے. ہم کھجوروں والے تھے اور ہم میں سے ہر کوئی کھجور پکنے کے موسم میں کھجور کا خوشہ لے کر آتا اور اسے مسجد نبوی میں 2 ستونوں کے درمیان لٹکا دیتا اور اہل صفہ اس میں سے کھاتے تھے. ایک مرتبہ ایک آدمی نے ردی کھجور کا خوشہ لا کر اس میں لٹکا دیا. تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی. اور برا کہتے ہیں کہ اس کے بعد پھر ہر شخص اچھی کھجوریں لایا کرتا تھا. ایک تو پاکیزہ چیزوں کا ہم نے مائنڈ میں رکھنا ہے. جیسے چاہے ہم کسی کا راشن لگاتے ہیں تو اچھی کوالٹی کی چیز لیں اس کے لیے. ہم یہ پوائنٹ بھی لے سکتے ہیں کہ مطلب جو کھانے پینے کی چیزیں وہ فریش ہونی چاہیے. جی، فریش ہو، جس طرح ہم خود کے نقصان نہ پہنچے، بالکل بیمار نہ ہو. کپڑے یا جو اس میں تھوڑا بہت چلے. کپڑے جو پرانے ہوں گے نا تو وہ ایسے نہیں نہ ہونے چاہیے کہ وہ بھی بالکل ہی بوسیدہ ہوں. خبیث کیا ہوگا؟ وہ جو آپ کو خود پسند نہ ہو. کوئی ایکسپائرڈ چیزیں ہیں ہم وہ نکال کے دے دیتے ہیں. جیسے لوگ کیا کئی دفعہ کرتے ہیں، جو بہت ہی فالتو چیز ہے، فالتو کارپیٹ ہے، ٹوٹی ہوئی کرسیاں ہیں، وہ کہتے ہیں چلو قریبی مسجد کو دے دو. پھٹے ہوئے پارے ہیں. ایک ہوتا ہے ہم کہتے ہیں جو ان کو ہم نے ڈسپوز آف کرنا ہے، اب ہمیں طریقہ نہیں آتا تو چلو جی مسجد میں بھجوا دیتے ہیں، ان کے پاس پراپر طریقہ ہوتا ہے تو وہ وہاں پہ وہ کر دیں گے، ٹھیک ہے. لیکن ایک ہوتا ہے کہ جی آپ نے جتنی بیکار چیزیں آپ نے وہ قریبی مسجد میں بھیج دیں. آپ نے کوئی ادویات ایکسپائرڈ ہیں وہ ساری جو ہیں کسی کو دینے کی کوشش کی، ٹھیک ہے نا. آپ کسی کے لیے کھانا شانا بناتے ہیں، ایون جیسے کوئی آپ کسی کو سرو کرتے ہیں، دیگ بنواتے ہیں لوگ، لیکن اس میں آپ صفائی ستھرائی کا خیال نہیں رکھتے. نہایت ان ہائیجینک جگہ پہ وہ چیز جو بن رہی ہوتی ہے یا پک رہی ہوتی ہے نا. یہ ہے کہ ہر چیز میں ہم دیکھیں کہ ہم سٹینڈرڈ اچھا مینٹین کریں،
اچھے طریقے سے جو کچھ بھی دینا لینا ہے وہ کریں. کئی دفعہ ہم کیا کرتے ہیں کہ کوانٹٹی دینے کے چکر میں کہ ڈھیر سارے لوگ کھا لیں گے اور استعمال ہو جائے گا تو چلو خیر ہے. مطلب ہمیں پتہ ہے مثلاً ایک دکان سے آپ نے کہا کہ چلو یہاں پہ کوئی یتیم خانہ ہے یا کوئی ایسا مدرسہ ہے وہاں پہ ہم غریبوں کو کھانا کھلا دیں. اب آپ جہاں سے کوئی چکن یا گوشت لاتے ہیں, اب آپ کو پتہ ہے کہ ان کی ریپیوٹ اچھی نہیں, سستا وہ گوشت دے رہے ہیں لیکن پتہ نہیں بیمار مرغی ہیں یا کیا ہے, تو وہ تو نہ لیں. آپ اس کی بجائے ان کو سبزی کھلا دیں اور بیچ میں تھوڑا سا گوشت ڈال دیں. تو ہم جب کئی دفعہ وہ ایکسپینڈ کرتے ہیں نا کوانٹٹی کو ایسے کام کرنے میں, تو پھر کیا ہو جاتا ہے کہ جو کوالٹی ہے نا کسی بھی کام کی اس کو ہم کمپرومائز کر جاتے ہیں. وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ, بے شک جان لو اللہ تعالیٰ کیا بے نیاز ہے. اللہ تعالیٰ کے سامنے سب چیزیں آ رہی ہیں کہ ہم کیسے اسپینڈ کریں, کیا کچھ کریں, اور حمید اپنے آپ سے تعریف کے قابل ہے, اس کو کسی کی تعریف کی ضرورت نہیں ہے. اگلا پوائنٹ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. الشیطان یعدکم الفقر, آیت نمبر 268, شیطان ڈراتا ہے تمہیں فقر سے. وَیَأْمُرُکُم بِالْفَحْشَاءِ, اور حکم دیتا ہے تمہیں بے حیائی کا. بہت ہی امپورٹنٹ یہاں پہ بات ہمیں بتائی جا رہی ہے. دیکھیں آپ کو کہیں سے پیسے ملنے ہوتے ہیں نا, آپ کی کوئی کمیٹی نکلنی ہے, آپ کے ہسبینڈ نے دینے ہیں, کہیں سے اور پیسے آپ نے کسی کو دیے ہوئے تو اس نے واپس کرنے ہیں, آپ کو لگتا ہے بہت بڑا اماؤنٹ آ رہا ہے اور آپ بڑے فیصلے کرتے ہیں کہ اس میں سے نا میں 20% تو نکال ہی دوں گی, کہیں نہ کہیں چیریٹی میں دے دوں گی. جیسے ہی وہ ہاتھ میں پیسے آتے ہیں تو کیسا لگتا ہے آپ کو؟ ایک لمبی لسٹ تب تک یاد آ جاتی ہے کہ میں نے یہ بھی کرنا تھا, یہ بھی کرنا تھا, یہ بھی کرنا تھا. اپنی کلازٹ کھولتے ہیں, میری استاد نے ایک ہمیں اصول بتایا تھا, مجھے اس اصول کی وجہ سے بہت فائدہ ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ جو چیز تم نے پورا سال استعمال نہیں نہ کی, چانسز کیا ہیں کہ وہ تم نہیں آگے استعمال کرنے والی. بہت کم, کوئی کبھی کبھار کوئی فینسی کوئی ڈریس ہوتا ہے, وہ بھی اکثر ہم نہیں استعمال کر رہے ہوتے, بعد میں اپنی بچیوں کو بنا دیتے ہیں, اس کو تھوڑا سا امینڈ کرو کے چلو تم پہن لو, چلو وہ بھی ٹھیک ہے, استعمال ہو جاتا ہے نا, کیونکہ آج کل وہ چیزیں بھی بڑی مہنگی بنتی ہیں, تو آپ کہتے ہیں کہ بھئی یا تو کوئی صحیح جگہ ہو تو وہاں میں دوں, نہیں تو پھر ٹھیک ہے یہ بچیاں پہن لیں گی. لیکن چانسز یہ ہوتے ہیں کہ جو 1 سال تک چیزیں استعمال نہیں ہوئی وہ نہیں استعمال ہونی, ٹھیک ہے نا. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے, ہمیں ان چیزوں کو دے دینا چاہیے, کہیں نہ کہیں یوز میں لے کر آنا چاہیے. شیطان ہمیں کیا کرتا ہے, شیطان ہمیں ڈراتا ہے فقر سے, کم ہو جائے گا. جیسے آپ نے بتایا نا کلازٹ کھولی, وہ کہتا ہے یہ جوڑا شاید تمہیں ضرورت پڑ جائے. اچھا تم یہ میٹرس دینے والی ہو, کیا پتہ کوئی مہمان آ جائے, تو پھر تم بچھاؤ, اور آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے 1 سال میں اتنے مہمان نہیں آئے, اور اگر آپ بھی جائیں گے تو اللہ نے توفیق دی ہوئی ہے تو آپ ایک نئی میٹرس خرید لینا, وہ جو آپ نے رکھی ہوئی ہے اس چانس پہ. تو ہم نے ہر چیز کو چانس پہ رکھا ہوتا ہے, تو وہ ہمیں فقر کی طرف لے کر جاتا ہے کہ تمہاری چیزیں کم ہو جائیں گی. وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ, اور حکم دیتا ہے, امر کا صیغہ, حکم دیتا ہے فحشی کا, آرڈر دیتا ہے. ڈراتا کس چیز سے؟ اب آپ دیکھیں شیطان کے 2 ٹیکٹکس یہاں پہ ہمیں پتہ چل رہے ہیں. ڈراتا ہے فیئرز, جب انسان کی زندگی میں فیئرز آنے شروع ہو جائیں تو انسان بہت سے صحیح کام کرنے سے گھبرا جاتا ہے. شیطان ہمیں ہر اچھے کام کے معاملے میں فیئر دیتا ہے, واٹ اف دس ہیپنس ٹو یو, یہ تمہارے ساتھ ہو جانا ہے. اور حکم کس چیز کا دیتا ہے؟ بے حیائی کا. وہ ان پیسوں کو ایسی چیزوں میں لگوا دے گا جہاں پہ کوئی تک ہی نہیں بنتی. شادیاں دیکھ لیں, ایونٹس دیکھ لیں, اس میں کیا حیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. سارا جو سلسلہ ہمارا چلتا ہے بے حیائی کا. واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا, اور اللہ وعدہ کرتا ہے تم سے بخشش کا اور اپنی طرف سے اور فضل کا. اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ بخشش کا اور اللہ کا فضل. واللہ واسع علیم, اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے, خوب جاننے والا ہے. تو ہمیں کس پہ بھروسہ کرنا چاہیے؟ اللہ پہ. شیطان تو ہمیں ویسی غلط چیز سکھا رہا ہے, غلط بات بتا رہا ہے. کبھی آپ کو ریگریٹ نہیں ہونا چاہیے جب آپ صدقہ دے دیں. اللہ کے راستے میں کچھ بھی آپ کام کر لیں, یہ نہ سوچیں ہائے مجھے بھی ضرورت تھی تو میں روک ہی لیتی, ہاں یہاں دے دیتی. آپ نے بس اللہ نے مجھ سے فیصلہ کروا دیا اور جو چیز جس کو دینے والی تھی میں نے دے دی اللہ کی خاطر. اب اس کے بعد اصل بات یہاں پہ اب بہت امپورٹنٹ جو آ رہی ہے آیت نمبر 269 میں, یؤتی الحکمۃ من یشاء, اور وہ دیتا ہے حکمت جسے وہ چاہتا ہے. ومن یؤت الحکمہ, اور جو کوئی دیا گیا حکمت, فقد اوتی خیرا کثیرا, تو تحقیق وہ دیا گیا بہت سی خیر کثیر. وما یذکر الا اولو الالباب, اور نہیں نصیحت پکڑتے مگر عقل والے. اب دیکھیں درمیان میں جو ایک دم بات آ رہی ہے حکمت کی آ رہی ہے. حکمت کیا ہوتی ہے؟
ویسے تو ہم جب قرآن میں پڑھتے ہیں تو جب آیا ہے کہ الکتاب اور حکمہ، الکتاب قرآن اور الحکمہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور احادیث کہ وہاں سے ہمیں حکمت پریکٹیکل طریقے پتہ چلتے ہیں کہ معاملات کو کیسے لے کے چلنا ہے. لیکن حکمت کیا ہوتی ہے بیسیکلی اگر ہم دیکھا جائیں کہ قرآن میں صحیح سمجھ بوجھ، کیونکہ آپ دیکھیں بڑے ڈیلیکیٹ میٹرز ہوتے ہیں نا. جب ہم کوئی حکم پڑھتے ہیں تو ہمیں بڑا آسان سا لگتا ہے، ہم کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے یہ کرنا ہے. لیکن جب ہم پریکٹیکلی اپنی لائف سے ریلیٹ کرتے ہیں، ڈے ٹو ڈے باتوں سے ریلیٹ کرتے ہیں تو بڑا اس میں بیک اینڈ فورتھ جانا پڑتا ہے. بڑا وہ جیسے سی سو والی بات ہوتی ہے، کبھی ہم ادھر لڑک رہے ہیں کبھی ہم ادھر لڑک رہے ہیں. اسی طرح دین کا علم حاصل کرنا، اس سے حکمت آتی ہے انسان کے اندر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھنے سے پتہ چلتا ہے جتنی اللہ کی خشیت ہوتی ہے اتنی حکمت بڑھتی ہے. اللہ تعالیٰ کو جتنا ہم جانتے ہیں، پھر یہ کہ درست بات سمجھ آ جائے کہ میں نے جو کام کیا وہ صحیح کیا، عقل کا صحیح استعمال ہو جائے، دین اور دنیا دونوں کی اصلاح ہو جائے گی. یہ بھی نہیں کہ دنیا میں ہم اپنے تعلقات کو اتنا خراب کریں. میں کئی لوگ فیملیز کو جانتی ہوں تو خواتین اتنا روتی رہتی ہیں، وہ کہتی ہیں میرے ہسبینڈ اتنا صدقہ دیتے ہیں لیکن گھر میں اتنے تھوڑے پیسے دیتے ہیں کہ مشکل سے ہم گزارا کریں. اب اس میں بھی حکمت نہیں ہے نا. سب سے پہلا خرچہ کس پہ ہونا چاہیے؟ فیملی پہ ہونا چاہیے. پھر ہمیں جو عرف والی بات آتی ہے وہ نہیں پتہ ہوتی کہ بھئی جو ایک کامن سینیریو، یہ نہیں کہ آپ لیوش سپینڈنگ کریں، لیکن ایک آپ جو سوسائٹی کا کوئی نارم ہوتا ہے اس کے مطابق بھی کئی چیزیں آپ کو کرنی پڑتی ہیں. وہ بھی آپ کو پتہ ہو کہ کہاں آپ نے کرنا ہے کہاں آپ نے نہیں کرنا. بیسیکلی ہم اس کو کہتے ہیں کہ صحیح فیصلے کی صلاحیت ہو آپ کے اندر اور بر وقت فیصلے کی صلاحیت ہو. اور اس کے لیے ایک فارمولہ دیا جاتا ہے نا کہ آپ کو یہ پتہ ہو ویئر، وین، ہاؤ، ہو، وٹ. یہ جو 5 امپورٹنٹ کویسچنز ہوتے ہیں، اگر آپ کو ان کے جواب آ جائیں کہ میں نے اسپینڈنگ کی بات کریں کہاں اسپینڈ کرنا ہے، ہاؤ کیسے کرنا ہے، ہو کس کے لیے کرنا ہے، وٹ کیا دینا ہے، اور ہوم کس کو ہم نے انوالو کرنا ہے، وہ سارے سوالوں کے جب آپ کے پاس جواب آ جاتے ہیں تو یہاں سے انسان کے اندر حکمت آتی ہے. اور حکمت بیسیکلی وہی بات ہے کہ رائٹ جو نالج ہوتا ہے، علم ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ آپ کی پریکٹس، ایکسپیرینس آپ کو پھر حکمت سکھاتا ہے. وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ، جو کوئی دیا گیا حکمت، فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، تو بہت اس کو خیر کثیر ملی. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا فائنینشیل میٹرز میں بڑے ماشاءاللہ صحیح طرح سے انویسٹ کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم جو فائنینشیل میٹرز ہیں نا اس میں بہت وائز ہو اور دین کی صحیح ہمیں سوچ ہو، سمجھ ہو کہ ہم نے کہاں پر سپینڈ کرنا ہے. پھر اس کے بعد آیت نمبر 270 آ جاتی ہے. وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِّنْ أَنصَارٍ، اور جو خرچ کیا تم نے، کوئی خرچ یا نظر مانی تم نے کوئی نظر، تو بے شک اللہ جانتا ہے اسے، اور نہیں ظالموں کے لیے کوئی بھی مددگار. اب یہاں پر کیا بات کی گئی کہ جو کچھ بھی انسان خرچ کرے یا کوئی نظر مان لے. نظر کی بات یہاں پر آگے. نظر کیا ہوتا ہے؟ یعنی کوئی ایسا نیکی کا کام جو کہ اللہ تعالیٰ نے تو کمپلسری نہیں کیا لیکن ہم اپنے پر کمپلسری کر لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر وہی معتبر ہے جس میں اللہ کا چہرہ چاہا گیا ہو، یعنی اللہ کی رضا مقصد ہو. یعنی ایسی نظریں نہیں مانگنی چاہیے، ایسی شرطیں نہیں لگانی چاہیے. میرا یہ کام ہو گیا تو میں اتنی دیگیں دوں گی، اتنے صدقہ دوں گی، اس کے بعد اتنے روزے رکھوں گی. وہ ہمیں ویسے ہی رکھ لینی چاہیے. ہمیں یہ کہنا چاہیے اللہ تعالیٰ میں تو تیرا ہی بندہ ہوں اور میرے رب تیرے علاوہ میں اور کہاں جا سکتی ہوں، میرے رب میرے لیے آسانیاں فرما دے. تو نظر اس طرح نہیں ماننی چاہیے شرط کے ساتھ. اسکالرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے ایسی کوئی مانی ہوئی ہے اور اب آپ کہتے ہیں مجھ سے وہ نہیں پوری ہو رہی، تو پھر آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ قسم کھانے والا جو ہوتا ہے نا کفارہ، وہ ادا کر دینا چاہیے اور اس کو اس میں سے نکل آنا چاہیے. اپنے لیے ایسی مشکلات، اللہ تعالیٰ نے جو مشکلات ہم پہ ڈالی نہیں ہیں ان کو جو ہے نا ہمیں نہیں کرنا چاہیے. باقی کہ اللہ کی خاطر ہم جو کچھ کر سکتے ہیں وہ ہم کرتے رہیں. پھر آیت نمبر 271، ان تبدوا الصدقات، اگر تم ظاہر کرو صدقات کو، فنعما ہی، تو کیا ہی اچھا ہے وہ، وان تخفوها، اور اگر تم چھپاؤ انہیں، تو توها الفقراء، اور تم دو انہیں فقراء کو، فہو خیر لکم، تو وہ بہتر ہے تمہارے لیے. یہ جو میں نے آپ کو پہلے ابھی کانسیپٹ بتایا تھا نا کہ کوئی ایسی کمپلشن نہیں ہے کہ آپ بتا نہیں سکتے، یا ایسی کمپلشن نہیں ہر چیز چھپانی ہے. مطلب ہمارا دین ہمیں نا پیرانوائڈ نہیں کرتا کسی بھی معاملے میں نا. ایک میٹر آف فیکٹ بات ہے، کہیں پہ بتانا پڑ گیا بتا دیں. ہاں وہ ریا وہ آ جائے گی جب آپ ایگزیکٹ اماؤنٹس بتانا شروع کر دیں یا اس کے اپنے بہت زیادہ اپنے آپ کو بوسٹفل طریقے سے پریزنٹ کریں. اگر نیکی کا موقع آپ دوسروں کو پرووائڈ کر سکتے ہیں تو رکنا نہیں چاہیے.
بتا دینا چاہیے. اور اگر آپ چھپا کے دیتے ہیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُم، اور وہ دور کرے گا تم سے تمہاری برائیوں کو. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اللہ اس میں سے جو تم عمل کرتے ہو خوب باخبر ہے. تو یہ جو صدقات ہوتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ ہمارے بہت سارے گناہ جو ہوتے ہیں ان کو دھو دیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان پر صدقہ کرنا لازم ہے، کیونکہ صدقہ جب ہم کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری ایک وہ پوری جو شخصیت ہوتی ہے نا وہ نکھر جاتی ہے. وہی بات ہے سرکولیشن آف منی ہو گئی ہے، اور ہمیں جو بینیفٹس ملنے چاہیے ہمارا دل بڑا ہو جاتا ہے. نہیں تو ادروائز آپ دیکھیں دل انسان کا بڑا تنگ ہوتا ہے، انسان کہتا ہے بس میرے پاس ہی وہ چیزیں رہیں. تو اس سے انسان اپنے لیے خیر سمیٹتا ہے. پھر دیکھیں آیت نمبر 272، لیسا علیکا ہداہم، اور نہیں ہے آپ پر ہدایت دینا انہیں، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، اور لیکن اللہ ہدایت دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ کی ہدایت دو طرح کی ہوتی ہے. ایک ہدایت جو ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں ہدایت توفیقی، اور ایک ہوتی ہے ہدایت ارشاد. ہدایت توفیقی کیا ہوتی ہے؟ اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے، اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ہدایت ملتی. اب یہ ہم ایز مدرز ایز پیرنٹس ہم یہ کتنا دیکھتے ہیں، آپ شروع سے پریکٹسنگ ہیں لیکن نہیں اللہ توفیق دیتا تو کوئی نہیں کرتا. ایسے موقع پہ ماں باپ یا تو اپنے آپ کے بارے میں پریشان ہوتے ہیں، کہتے ہیں پتہ نہیں میں نے کتنے گناہ کیے ہیں، اور پتہ نہیں میرے سے پیرنٹنگ میں کیا غلطیاں ہو گئی ہیں. ہاں غلطیاں ہم سب سے ہوتی ہیں، پرفیکٹ تو ہم ہیں ہی نہیں، ہم کہہ بھی نہیں سکتے کہ ہم پرفیکٹ ہیں. لیکن اصل پرابلم کیا ہوتی ہے، ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ایک تو ٹھیک ہے والدین اپنا رول پلے کریں گے، لیکن اصل ہدایت تو توفیقی ہے، اللہ کی توفیق سے ہوگا. اور وہ ہم توفیق مانگیں، اپنے لیے بھی مانگیں اور اپنے ارد گرد جو اپنے پیارے ان کے لیے بھی مانگیں. اور میں نے ود ایکسپیرینس دیکھا ہے کہ جب آپ اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے کبھی بھی شکوہ نہیں کرتے اور ہمیشہ پازیٹیو رہتے ہیں، بس وہ ایک ٹائم ہوتا ہے، ایسے اللہ تعالیٰ دل بدلتے ہیں نا لوگوں کے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے. اور ارشاد وہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل جاتی ہے جس کو ہم فار گرانٹیڈ لے لیتے ہیں. جیسے لوگ یہ کہتے ہیں نا ہمارے گھر میں تو شروع سے ہی ہم نماز پڑھتے تھے، یہ اللہ کی توفیق سے سارا کچھ ہوا اور اللہ نے وہ ہمیں دیا تو ہم سب کچھ کر سکے. تو اسی لیے کہا گیا کہ کوئی انسان ہدایت نہیں دے سکتا، ہدایت اللہ کی طرف سے آتی ہے. وما تنفقوا من خیر فلانفسکم، اور جو تم خرچ کرو گے مال میں سے تمہارے نفسوں کے لیے ہے. وما تنفقون، اور نہیں تم خرچ کرتے الا ابتغاء وجہ اللہ، اور نہیں تم خرچ کرتے مگر چاہنے کے لیے اللہ کا چہرہ. یعنی اصل چیز کیا ہے جس کی وجہ سے ہمارا دل چاہے کہ ہم خرچ کریں، اللہ کی خاطر ہم وہ خرچ کریں، اللہ کے چہرے کے لیے. ایک وہ دن آئے گا جب ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوں گے اور یہ سب چیزیں ہمیں فائدہ دیں گی. وما تنفقوا من خیر، اور جو کچھ تم خرچ کرو گے مال میں سے یوفا الیکم، وہ پورا دے دیا جائے گا تمہیں. وانتم لا تظلمون، نہ تم کسی قسم کا ظلم دیے جاؤ گے. کبھی کبھی آپ مارکیٹ جاتے ہیں نا اور وہاں پہ آپ کوئی بھی چیز جو ہے وہ خریدتے ہیں، ان کے پاس پیسے کم ہو تو آپ کو ایک کینڈی پکڑا دیتے ہیں، لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، پورا تمہیں جو کچھ تم نے کیا ہوگا وہ پورا کا پورا تمہیں جو ہے وہ دے دیا جائے گا. للفقراء، ورس نمبر 273، للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، صدقات فقراء کے لیے ہیں وہ جو گھیر لیے گئے اللہ کے راستے میں. یہاں پہ کن کا ذکر ہو رہا ہے؟ اصحاب صفا کا بیسیکلی، کیونکہ اصحاب صفا کیا تھے، دین سیکھ رہے تھے، دین پڑھ رہے تھے، اور ان کے پاس یہ ٹائم نہیں ہوتا تھا کہ وہ اپنے بزنسز میں اپنے کاموں میں انویسٹ کریں. کیونکہ آپ دیکھیں آپ جب دین پہ انویسٹ کرتے ہیں یا آپ کو دین کا کام کرنا ہوتا ہے تو پھر آپ کو کہیں نہ کہیں تو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، آپ کو دنیا میں کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. تو یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ صدقات ان لوگوں کے لیے ہیں جو اللہ کے راستے میں ہیں. لا یستطیعون ضربا فی الارض، نہیں وہ استطاعت رکھتے چلنے پھرنے کی زمین میں. اب دیکھیں جیسے بہت سے جو مولوی حضرات ہیں جو مسجدوں میں خطیب بھی ہیں، مسجد کے امام بھی ہیں، ہم ان پہ بڑا اعتراض کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ جی ہمارے جیسے بچے گھر میں ہوتے ہیں نا اور یہ پڑھتے ہیں ناظرہ، تو کوئی نہ کوئی جو ناظرہ پڑھانے آتے ہیں، ہم کہتے ہیں لو جی صرف 10 منٹ پڑھاتے ہیں، صرف 10 منٹ پڑھاتے ہیں. کیوں پڑھاتے ہیں؟ اس لیے کہ جہاں پہ بھی ان کی ڈیوٹی ہے کسی مسجد میں، وہ بیئر منیمم پہ سروائیو کر رہے ہیں. ہم ان کو دیتے ہی نہیں، ہم کبھی یہ نہیں پوچھتے، نہ ہماری یہ چاہت ہوتی ہے کہ بھی ان کے بچے کالج یونیورسٹی میں پڑھیں، کوئی قابل بنے، دنیا کی دین کی تعلیم صحیح طرح حاصل کریں. ہم کتنا دے رہے ہیں ان کو؟ یعنی اگر آپ کو کوئی گھر میں ٹیچر کوئی سبجیکٹ پڑھانے آتا ہے
تو اس کی فیس کتنی ہوگی؟ 60,000. ایکسکلوسیو پڑھانے آ رہے ہیں 1 to 1، اور کچھ ٹیچرز مانگیں گے 1,00,000 2,00,000 اور ہم وہ دیں گے کہ جی بچے کا فیوچر بن جائے. اور جو وہ قاری صاحب پڑھانے آئیں گے کتنا دیں گے انہیں؟ 1,000 روپیہ. اگر انہوں نے کہہ دیا 5,000، ہم کہیں گے دیکھو آج کل ان کے دماغ خراب ہو گئے ہیں، دین کے نام پہ یہ 5,000 مانگ رہے ہیں. ہم اپنا سٹینڈرڈ ہم دیکھیں. اب ایسے لوگ کیا کریں؟ وہ اپنے بلز کہاں سے دیں، اپنی فیملی کا کہاں سے خیال کریں؟ پھر وہ یہی کرتے ہیں، ایک گھر میں پڑھایا، ایک گھر میں پڑھایا، دوسرے میں پڑھایا، تیسرے میں پڑھایا، 10 منٹ پڑھایا. ہم نے خود وہ سٹینڈرڈ سیٹ کر دیا نا کہ جس کی وجہ سے یہ مشکلات ہوتی ہیں. یحسبہم الجاہل، اور سمجھتا ہے اسے جاہل، اغنیا مالدار، من التعفف، بچنے کی وجہ سے، کیونکہ وہ سوال نہیں کرتے نا، وہ بتاتے نہیں ہیں کہ جی میں آج بڑا پریشان ہوں، میرے گھر کا یہ خرچہ ہے. ایسے لوگوں کو جب تک ہم فیسیلیٹیٹ نہیں کریں گے، بہت سے لوگوں کا اور کوئی سورس آف انکم نہیں ہے، انہوں نے فلی اپنے آپ کو ڈیووٹ کیا ہوا اس کام کے لیے، تو ہم ان سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ سارے کام کریں. اللہ تعالیٰ نے ان کی کچھ کیریکٹرسٹکس بھی بتائے ہیں. ایک تو یہ کہ وہ دیکھنے میں نہیں لگتے کہ کوئی بڑے غریب ہیں، ہو سکتا ہے ان کے پاس گاڑی بھی اچھی ہو، ان کا آنا جانا بھی ٹھیک ہو. تعریفہم بسیماہم، اور تم پہچان لو گے انہیں ان کے چہرے کی علامتوں سے. یعنی آپ کو نظر آئے گا کہ وہ کیا کام کر رہے ہیں، ان کی کیسا لائف سٹائل ہے، وہ کیسے مینج کر رہے ہیں. لا یسألون الناس الحافا، نہیں وہ مانگتے لوگوں سے لپٹ کر. وہ یہ نہیں سب کو جا جا کے کہتے کہ جی مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے. ایسی جگہوں پہ انویسٹ کرنا کتنا ضروری ہے کہ ہم ایسے جو لوگ جینون کام کر رہے ہوتے ہیں ان کو یہ چیزیں دیں، یہ اویلیبل کریں ان کے لیے. کیونکہ پھر ہم ہر جگہ بیٹھ کے پتہ کیا کہتے ہیں، میرے پاس بھی لوگ آ کے بیٹھتے ہیں، آپ ڈفرینٹ چینلز پہ جاتی ہیں، آپ ڈفرینٹ جگہوں پہ جاتی ہیں، آپ یہ کیوں نہیں کرواتی ہیں، وہ کیوں نہیں کرواتی ہیں، آپ ان کو یہ کیوں نہیں بتاتی. بھئی آپ انویسٹ کر دیں، جن لوگوں کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں آپ ان کو دیں نا یہ ریسورسز سارے، دیکھیں وہ کیا کچھ کریں گے. اب آپ دیکھیں ہم اس مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں رحمت للعالمین میں، اب ماشاءاللہ یہاں پہ لوگ دیتے ہیں تو بہت کام ہو رہا ہے، لیکن یہ بھی کام ہے، کتنا کچھ اور کرنے کی ضرورت ہے. ہم کرٹیسائز جب کرتے ہیں اپنے علاقے کی مساجد کو، علماء کو، ایسے لوگوں کو جو دین کا کام کریں، پھر وہ انویسٹ کریں. جتنے چینلز ہیں ان کو یہ جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں فنڈز دیتی ہیں، بہت سارے بے تحاشا فنڈز ملتے ہیں، اس پہ وہ اپنے کیمرے A1 لیتے ہیں، اسٹوڈیو A1 بناتے ہیں. انہی اسٹوڈیوز میں جب ہم جاتے ہیں دینی کام کرنے، کیونکہ ہمیں بھی کسی نے مفت میں انٹروڈیوس کیا، تو وہ جو ان کے بڑے پرانے بسیدہ سے کیمرے ہوتے ہیں اور وہ اسٹوڈیو کو استعمال نہیں کر رہا تھا، وہ ہمیں دیتے ہیں، اچھا آپ اس میں ریکارڈنگ کر لیں. وہ چیز ہی نہیں بنے گی صحیح طرح سے. اچھا پھر وہ جو چینلز ہیں جو دین کا کام کر رہے ہیں، پھر ہم ان کو نہیں دیتے، اور ان کو ڈیلی لاکھوں میں چاہیے، لاکھوں روپیہ چاہیے. تو یہ وہ چیز ہے جس کو دین کی سربلندی کے لیے ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم کہاں کہاں کیسے انویسٹ کریں ان لوگوں میں. تعریفہم بسیماہم لا یسألون الناس الحافا، وہ لوگوں سے لپٹ لپٹ کے نہیں مانگتے. وما تنفقوا من خیر، اور جو تم خرچ کرو گے مال میں سے، فإن اللہ بہ علیم، تو اللہ تعالیٰ اسے خوب جاننے والا ہے. اور پھر کیا کہا گیا؟ آیت نمبر 274 کو دیکھ لیجئے. الذین ینفقون اموالہم، اور وہ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو، باللیل والنہار، رات اور دن میں، سرا و علانیہ، چھپا کر یا علانیہ طور پہ، فلہم اجرہم عند ربہم، تو ان کے لیے اجر ان کا ان کے رب کے پاس ہے. ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی ان کو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر روز صبح کے وقت 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں، ان میں سے ایک اس طرح دعا کرتا ہے، اللہ خرچ کرنے والے کو اور زیادہ عطا کر، اور دوسرا اس طرح بد دعا کرتا ہے، اے اللہ ہاتھ روکنے والے کو تلف کر دے. روز خرچ کرنے کا جو ہے کتنا فائدہ ہے، کتنا بینیفٹ ہے، اس کے بارے میں سوچنا اور اس کے بارے میں غور و فکر کرنا بہت ضروری ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.